ساحل صاحب، ایک لے مین کے سمجھنے کے لیے سمپل الفاظ میں پریسائزلی ذرا بتائیں کہ ڈپریشن کے سمٹمز کیا ہوں گے اور انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ اس کا سیلف کانفیڈنس، سیلف ورتھ زیرو ہو جاتی ہے. وہ چرند پرند بھی دیکھتا ہے نا تو اپنے آپ کو ان سے ریلیٹ اور کمپیئر کر کے کہتا ہے یہ مجھ سے بہتر رہ گئے. مگر سیلف کانفیڈنس کی مطلب سیلف اسٹیم شیٹر ہو گئی ہے، سیلف ورتھ ختم ہو گئی ہے، سیلف کانفیڈنس زیرو چلا گیا. اب ایسے بندے کو اور کچھ اور سب سے جو بڑی کرس ہے نا ڈپریشن کی، وہ اس کا نیور اینڈنگ لوپ ہے. وہ لوپ میں چلا رہے گا، وہ تھاٹ پروسیس کا چلتا رہے گا. وہ کھانا بھی کھا رہا ہے، تھوڑا دیکھ لے گا، آدھے گھنٹے تک دیکھتے رہے. کیوں؟ اس کو کھانا نظر ہی نہیں آ رہا، اس کو وہ لوپ نظر آ رہا ہے، اس کو وہ واقعہ نظر آ رہا ہے کہ پیپر میں فیل ہو گیا ہے whatever happened to him. تو یہ اگر ایک دن ہوتا ہے نا تو نیچرل ہے، 2 دن ہوتا ہے نارمل ہے، 3 دن ہوتا ہے اوکے ورکیبل ہے. چوتھے دن اگر کنٹینیو کریے فیز تو اب آپ ڈپریشن کی مریض ہو سکتے ہیں. 5-6 دن ہفتہ ہو گیا، 100% آپ کو ایک سائیکالوجسٹ سائیکائٹرسٹ کی ضرورت پڑ گئی. وہ لڑکیاں اور وہ لڑکے، وہ لیلاز اور وہ مجنوز، یہ بات اپنے اوپر نہ لاگو کریں کہ ہفتے کے اندر اندر آپ اسپتال پہنچ جائیں کیونکہ لڑکی چھوڑ کے بھاگ گئی ہے یا لڑکا. یہ سارے کے سارے سمٹمز پورے ہونے چاہیے آپ کے جو میں نے آپ کو بتائیں، کیونکہ یہ 2-3 سمٹمز آپ کے پورے ہو جائیں گے لڑکی بھاگ جانے پہ یا لڑکے بھاگ جانے پہ. تو آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کے گھر پہ ایسا کوئی بھائی بیٹا، بہن بیٹی، امی ابو کوئی ہو تو اس کی نیچرل لائف سائیکل جس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا ایک انسان سے، ظاہر ہے ہر بندے سے کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، ڈومیسٹکلی بھی، پروفیشنلی، سوشلی. ایک بندہ ایموشنلی پنکچر ہو چکا ہے نا تو نہ وہ سوشلی وائبل ہے، کسی بھی کام کرنے کے لیے ریلائبلٹی زیرو ہو گئی اس کی. سب سے بڑا نقصان جو تھا کہ وہ بندہ ناکارہ ایک بوجھ بن گیا. اور سب سے جو جو تکلیف دہ بات ہے نا کہ ویزیبلی اس کو کوئی مسئلہ نہیں لگ رہا ہوتا، اور اس لیے چونکہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا کہ اچھا بلا ٹکٹا بیٹھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، تو اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا کہ وہ بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. اور پھر چونکہ اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا تو وہ اور زیادہ سیلف پٹی میں چلا جاتا ہے کہ میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں اور لوگ مطلب میری کوئی فکر ہی نہیں کر رہا. وہ پھر ایک ریکرسو سائیکل میں جاتا ہے اور اس کی وجہ سے سب لوگوں کو ڈسٹربنس ہوتی ہے، میجر ڈسٹربنس ہوتی ہے. پوری روٹینز ہل جاتی ہیں گھر کی، اس کی اپنی روٹین زیرو پہ چل جاتی ہے. دفتر میں ہے، اپنا ڈیتھ وارنٹ سائن کر چکا ہے دفتر میں بھی. وہ دوستوں کے اندر بھی وہ ایک بوجھ. دوست ظاہر ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اس کو کاؤنسل کریں، وہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں، مگر ظاہر ہے ان کی تھریش ہولڈ سے اوپر کی بیماری ہوتی ہے کسی بھی انسان کے. لوگوں کو پتہ بھی نہیں، ٹرینڈ بھی نہیں ہے، ہم اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، تو لوگ بھی پھر ہاتھ ہٹا لیتے ہیں کہ کیا کریں اس کا. تو یہ ایک نیور اینڈنگ انفینٹ لوپ کریٹ ہو جاتا ہے اس کا. اور جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا تب تک یہ جس بندے کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرے گا اس بندے کو ریپلس کرے گا، اپنے نقصان بھی کرے گا، لوگوں کو بھی نقصان کرے گا. زیادہ تر لوگ اگلی سٹیج میں اس لیے داخل ہوتے ہیں بیکاز اس چیز کو سیریس نہیں لیا جا رہا ہوتا. پھر وہ بائی پولر ہو جاتے ہیں یا بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر بڑا بڑا غلط لیول تک پہنچ جاتا ہے ان کا، یا پھر ہائپومینیاک ہو جاتے ہیں. اور پھر چونکہ یہ گالی گلوچ تک نوبت آ رہتی ہے، غصہ کر رہے ہوتے ہیں، تو رشتے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہوتی ہیں ڈپریشن کے پیشنٹس کی، بچے گھروں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، خودکشیاں، سوسائڈل سب سے پہلے ٹینڈنسی ہوتی ہے. دین کا کچھ پتہ نہیں، اسلام کا کچھ، تو سب سے پہلے ایکسٹریم میجر لیتے ہیں. کیا کرتا ہے انسان کہ میرے سیلف کانفیڈنس زیرو، سیلف پٹی میں آتا ہے کہ میں ہی مر جاؤں، میں ہی مظلوم ہوں. اور میجر ایشو جو آپ دیکھیں گے خواتین میں سب سے زیادہ، وہ وکٹمائزیشن ایٹیٹیوڈ میں چلی جاتی ہیں. اور ان کو ورچوئس لگتا ہے یہ، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نشان حیدر ملنا چاہیے اگر انہوں نے نس کاٹ لیا تو، کیونکہ مظلوم ہیں اور روتی ہیں. اور آپ نے زیادہ تر خواتین دیکھی ہوں گی کہ وہ اچیومنٹ سمجھتی ہیں رونے کو، کہ میں تو بہت مظلوم ہوں اور ساری دنیا میری دشمن ہے. اور یہ آپ 30+ 40+ کی خواتین میں میجر دیکھیں گے. آپ آدمی بھی ایسے ہی کرتے ہیں، مگر چونکہ آدمی اننسیٹ یا اپیرنٹ نہیں کرتا ایسے، لڑکی کو یہ سب سے پہلی ڈسپوزیشن ملتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو وکٹم بنا لے اور سمجھے کہ یہ ورچوئس کام ہے. ورچو سگنلنگ بولتے ہیں سائیکالوجی میں، کہ جان کے اپنے آپ کو وکٹم بناتے رہنا اور بتانا کہ میرے پہ ظلم ہو، اور یہ سمجھنا کہ کوئی اچیومنٹ ہے. اور ستارہ جرت ملنا چاہیے اس بات پہ. اور ہر بندہ آگے اس کے جب کہتا ہے نا کہ ہاں بیچاری، وہ اچانک اس کا ڈوپامین ہائی ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بیچاری ہوں، دیکھا نا. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ کیور ہونے کی بجائے وہ پرماننٹلی ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ ہمیشہ اس ڈسپوزیشن میں جائے گی. اب ہم اس کے اینٹی ڈوٹ کی طرف بڑھتے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ اینٹی ڈوٹ بتانے سے پہلے اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ
بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن کمپلیٹلی کیوریبل نہیں ہے، اس کو مینج کیا جا سکتا ہے لیکن میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے. میڈیکلی اسپیکنگ تو اکیڈیمکلی تو غلط بات ہے نا. یہی انہی ہیش ٹیگ سے تو میں بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ جتنا بھی یوتھ ہے نا، یہ ایک دوسرے کو نہ بند کرے. یہ بینگ مسلم کا پروگرام ہے. وی ہیو ٹو بی ویری اوتھینٹک اباؤٹ. اس پہ یوتھ کا اجماع اسی پہ ہے کہ یہ کیوریبل نہیں ہے. تو یوتھ کے اجماع پہ تو نہیں چلیں گے نا ہم. لا تو ہمیں پتہ ہے، یا تو سائنس بتائے گی یا پھر ہمیں اپنا دین بتائے گا. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ڈپریشن اٹ سیلف از انیٹلی ٹیمپرری. وہ خود ہی ختم ہونی ہے. یہ لا اچھا. بتا دوں آپ کو، بغیر کسی دوائی کے بھی ختم ہونی ہے. ہم دوا دارو کیوں کرتے ہیں؟ تو جلدی ختم ہو جائے بس. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں نزاکت کو سمجھیں کہ اتنی پوٹینسی مت دے دوائی کی کہ وہ بیچارہ دوائی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائے. ہاں، وہ نشے میں لگ جاتے ہیں. نشہ نہیں کرتے وہ. نشہ والی دوائی ڈپریشن پہ نہیں جاتی. نشے والی دوائی ڈوپامین ایگونسٹک ہوتی ہے. جو دوائی دیتے ہیں نا، یہ سیروٹونن فلو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سیروٹونرجک دوائی ایڈکٹیو نہیں ہوتی. خیر ہو سکتی ہے. اب میں وہی کہنا، میں اوور سمپلیفائی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میری آڈینس جنرل ہے. مگر زیادہ تر سائیکائٹرسٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ بس اب اس کو سیڈیٹ کر دو بس، اور کچھ بھی نہیں کرو. تو ڈپریشن میں اوپیٹ ڈرگس تو نہیں کبھی دی جاتی نا. تو اس طرح تو نہیں ہوگا کہ آپ کو وہ اس کے اوپر لگا دیں. اور میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں سیروٹونن کی جو شارٹس لگتے ہیں، اس کے بعد جو ٹیمپرری یوفوریا آتا ہے نا، وہ پھر اپنی خود ڈیمانڈ کریٹ کرتا ہے. کہاں سے؟ لائف سے. دوائی سے نہیں ڈیمانڈ کریٹ کرتا کہ مجھے لائف میں کوئی ایسی چیز وہ والی خوشی کیوں نہیں دے رہی. اب وہ کیسے دے؟ وہ دوائی نے دی ہوئی تھی خوشی. ٹھیک ہے، وہ اطمینان، وہ سکون، اور عجیب و غریب قسم کی مسرت کی جو فیلنگ آتی ہے FSRI کے ٹیکے کے بعد، وہ ایک ٹیمپریری فلکس ہے. وہ سیروٹونن بڑھا دیا کا. اب اتنا نہ کرکٹ کا میچ، نہ بچوں کو دیکھ کے کھیلنا ان کے ساتھ، نہ ان کی کوئی ڈگری، نہ بیگم کے کوئی جو معاملات آپ کے ساتھ چلنے ہیں، نہ خاندان میں کوئی اس قسم کی کوئی اچیومنٹ آپ کو ملے جو SSRI کا ٹیکے والی سیروٹونن آپ کو دے دے گی. ایسے تو نہیں ہوگا. مگر ڈپریشن میں آپ کو بتا دوں انیٹلی ٹیمپرری ہے. اٹ از اے اسپائک ان دا گراف. ڈاؤن ورڈ اسپائک ہی ہے صحیح، مگر اٹس اے ڈراپ ان دا گراف. اینڈ وہ خود ہی باہر آئے گی. آپ کا نیچرل آٹو کریکٹ میکانزم آپ کو ڈپریشن سے نکالے گا ہی نکالے گا.